بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 7 کلاس کی اردو کی کتاب سورج مکھی کا سبق نمبر 24 جس کا عنوان ہے 2 پرانی کہانیاں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں دیکھیں حسب معمول الفاظ معانی۔ الیکس لیک مطلب کہ سلام دعا کو کہتے ہیں، چمیت غائب، جون میں آنا، وضاقتہ یا حالات بدل دینا، سفید جھوٹ صاف جھوٹ کہتے ہیں نا، آپ نے سفید جھوٹ بولا مطلب کہ صاف صاف جھوٹ بول دیا آپ نے، ہتھیانا کسی کی کوئی چیز زبردستی لے لینا، اپنا الو سیدھا کرنا، کسی کو بیوقوف بنانا۔ ٹھیک ہے، معروضی سوالات ہیں کہ بعض اوقات دوسروں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں کون؟ چلاک لوگ، سیدھے سادے لوگ، عقل مند لوگ یا پڑھے لکھے لوگ؟ تو جواب ہے سیدھے سادے لوگ۔ یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے۔ نیکسٹ، ایک دیہاتی خرید کر لا رہا تھا کیا؟ بکری، گائے، گھوڑا یا بیل؟ تو جواب بکری ہے۔ گدھے کی رسی کھول دی کس نے؟ شریر آدمی نے، دیہاتی نے، کسان نے یا دکاندار نے؟ تو جواب ہے شریر آدمی نے۔ ہر بات جو کان میں پڑے ضروری نہیں کہ سچ ہو، جھوٹ ہو، قصہ ہو، کہانی ہو تو سچ ہو۔ پانچواں ہے گدھا غائب تھا اور رسی سے بندھا چل رہا تھا کون؟ ایک آدمی، ایک بیل، ایک بکرا یا ایک اونٹ؟ تو جواب ہے ایک آدمی۔ اس کے بعد یہاں سے مختصر سوالات کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ سفید جھوٹ سے کیا مراد ہے؟ تو سفید جھوٹ سے مراد وہ جھوٹ ہے جو کسی کی بھلائی یا دل آزاری سے بچانے کے لیے بولا جائے۔ دوسرا ہے پرانے زمانے کی ان کہانیوں کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ جواب ہے پرانے زمانے کی کہانیوں کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آدمی ان سے عقل سیکھے اور احتیاط سے کام لے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے پہلی کہانی میں شریر آدمیوں نے کیا سازش کی؟ تو جواب ہے پہلی کہانی میں شریر آدمیوں نے مل کر سازش کی کہ اسے بیوقوف بنا کر اس کی بکری ہتھیا لے۔ ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ دوسری کہانی میں چلاک آدمیوں نے دیہاتی سے کیا لینا چاہا؟ جواب ہے دوسری کہانی میں چلاک آدمیوں نے دیہاتی سے اس کا گدھا لینا چاہا۔ پانچواں سوال ہے کہ سبق کے مصنف کا نام لکھیے۔ سبق کے مصنف کا نام ڈاکٹر شان الحق حقی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ پہلا ہے کہ عام طور پر آدمی کوئی بات سنتا ہے تو پہلے اسے سچ ہی مانتا ہے جب تک وہ جھوٹی ثابت نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی چلاک لوگ شریف آدمی کی اس عادت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان جملوں کی تشریح اپنے الفاظ میں کیجیے۔ ان جملوں کا مطلب یہ ہے کہ اکثر انسان دوسروں کی باتوں پر فوراً یقین کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا سچ بول رہا ہے جب تک کوئی بات جھوٹ ثابت نہ ہو جائے۔ لیکن چلاک اور دھوکے باز لوگ شریف اور سادہ دل انسانوں کی اسی بھروسے کی عادت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی وہ جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر انہیں فریب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ سادہ لوح انسان دوسروں کی باتوں پر جلدی یقین کر لیتا ہے اور چلاک لوگ اسی بھروسے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لانگ کوشچن نمبر 2 ہے کہ ہر بات کو آنکھ بند کر کے سچ نہیں ماننا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے اور کس غرض سے کہہ رہا ہے۔ ان جملوں کی تشریح کیجیے اور مثال بھی دیجیے۔ ان جملوں کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ہر بات پر فوراً یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ سوچے، سمجھے اور پرکھے کہ بات کہنے والا کون ہے اور وہ یہ بات کس مقصد یا نیت سے کہہ رہا ہے، کیونکہ بعض لوگ اپنی ذاتی غرض یا مفاد کے لیے غلط باتیں بھی کہہ دیتے ہیں۔ تشریح عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو ہر بات کو سچ ماننے سے پہلے اس کے مقصد اور سچائی کو پرکھ لے۔ جو شخص اندھے اعتماد سے دوسروں کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے وہ اکثر دھوکے میں آ جاتا ہے۔ مثال دینے کا بھی انہوں نے کہا تھا، اس کی مثال یوں بن سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوست کے بارے میں کہے کہ تمہارا دوست دشمن ہے تو فوراً یقین نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ پہلے حقیقت معلوم کرنی چاہیے کہ وہ واقعی دشمن ہے یا نہیں۔
اگر کوئی دکاندار کسی کو کوئی چیز بہترین کہے کہ یہ چیز بڑی بہترین ہے تو خود دیکھ لینا چاہیے کہ واقعی وہ چیز اچھی ہے یا نہیں۔ خلاصہ، ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا عقل مندی نہیں، بلکہ بات کرنے والے کی نیت اور سچائی کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ زبان شناسی اور قواعد ہیں۔ کہتے ہیں کہ سابقے لاحقے، نیچے دیے گئے سابقوں میں سے نئے الفاظ بنائیے اور کوئی 3 کو جملوں میں بھی جو ہے وہ استعمال کیجئے، جیسے ہم ہے، یک ہے، نیم ہے، خوش ہے، حالی ہے۔ تو ہم کے سابقے جو ہے وہ سابقے سے نئے الفاظ یوں بن سکتے ہیں کہ ہم جماعت، ہم درد، ہم وطن، ہم سفر اور ہم خیال۔ اسی طرح لفظ یک ہے تو اس کے سابقے بنیں گے جیسے یک زبان، یک جان، یکسر، یک نظر، یکدم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیم ہے تو جیسے نیم گرم، نیم جان، نیم حکیم، نیم مردہ، ٹھیک ہے۔ خوش سے ہم خوشگوار، خوش اخلاق، خوش مزاج، خوش ذوق، خوش خرم وغیرہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حالی ہے تو حالی سے ما حالی، قبل از حالی، غیر حالی وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے 3 الفاظ کو اپنے جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے، جیسے ہم والے الفاظ سے تو ہم ان کے جملے یوں بنا سکتے ہیں کہ ہم وطن آپس میں محبت میں رہتے ہیں، ایک جملہ۔ ہم جماعت آج اسکول میں میلہ دیکھنے گئے۔ اسی طرح میرا ہم عمر دوست بہت سمجھدار ہے، وہ میرے دکھ سکھ کا ہمدرد ہے۔ ہم سفر کے بغیر سفر ادھورا لگتا ہے۔ ہم خیال لوگ ایک دوسرے کو جلد سمجھ لیتے ہیں، وہ میرا پرانا ہم راز دوست ہے۔ کوئی بھی ان میں سے 3 آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یک والے الفاظ جیسے وہ ہمیشہ یک رنگ کپڑے پہنتا ہے، یعنی کہ ایک ہی رنگ کے کپڑے، وہ دونوں بہنیں بالکل یکجان ہیں، یعنی کہ ایک جان ہیں۔ یہ فیصلہ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، سب لوگ اس بات پر یک زبان ہو گئے، استاد نے مجھ پر یک نظر ڈالی، وہ سب دوست ایک دوسرے کے یک دل ہیں، اس طرح، ٹھیک ہے۔ نیم والے الفاظ جیسے کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا، یعنی کہ آدھا اندھیرا پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح میں نیم جاگتا تھا کہ دروازہ کھلا۔ بارش کے بعد زمین نیم مردہ نظر آ رہی ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے، یہ آم ابھی نیم پکے ہیں، کھانے کے قابل نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ان میں سے بھی آپ 3 لے سکتے ہیں۔ اسی طرح خوش والے الفاظ ہیں، وہ بہت خوش اخلاق اور نیک انسان ہے، میرا دوست خوش مزاج اور ہنس مکھ ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں نیک ساتھی ملے، مہمانوں کو خوش آمدید کہا گیا، وہ خوش ذوق آدمی ہے، ہر چیز سلیقے سے کرتا ہے، یہ پھول خوشبودار رنگ اور خوشبودار ہے، سب لوگ عید پر خوش و خرم نظر آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے بھی کوئی 3 لے سکتے ہیں۔ حالی والے الفاظ جیسے ما حالی حالات میں تعلیم حاصل کرنے کا معیار کافی بہتر ہوتا ہے، ہم حالی شاعر اکثر ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ نیچے دیے گئے لاحقوں کی مدد سے جو ہے وہ نئے الفاظ بنائیے اور کوئی سے 3 اپنے جملوں میں استعمال کیجئے، جیسے خانہ لفظ ہے، اس کے ساتھ لاحقے لگانے ہیں، یاب ہے، نشین ہے، ناک ہے، دار ہے۔ تو سابقے جو ہے وہ پہلے لگتے ہوتے ہیں اور لاحقے جو ہے یہ بعد میں لگتے ہوتے ہیں، جیسے کہ خانہ ہے تو باورچی خانہ، ٹھیک ہے، تہ خانہ، غسل خانہ، یاب ہے تو اس میں کامیاب، صحت یاب، فتح یاب، نشین ہے تو مسند نشین، ہم نشین، تخت نشین۔ اسی طرح ناک ہے تو دردناک، خطرناک، خوفناک، دار ہے تو زوردار، مالدار اور حیادار۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان 3 الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسے خانہ تو ہم جملہ یوں بنا سکتے ہیں کہ کتاب خانہ میں ہر موضوع کی کتابیں موجود ہیں۔ یاب، محنتی انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ نشین، اس کی باتیں بہت دل نشین ہیں۔ ناک، وہ ایک خوش نصیب اور نیک دل انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور دار، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ تخلیقی لکھائی ضرب الامثال ہیں، کہ ضرب الامثال کے پس منظر میں کوئی واقعہ یا کہانی ہوتی ہے، یہ کہانی واقعے کا لب لباب یعنی کہ نتیجہ ایک ہی جملے میں بتایا جاتا ہے جو ضرب المثل ہوتی ہے۔
گویا ضرب المثل کسی واقعے یا کہانی کا مرکزی خیال ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جملوں کے سامنے ان سے مناسبت رکھنے والی ضرب الامثال چن کر لکھیے، جیسے لڑکا بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، بخشو بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، بلی بلی سے چچڑوں کی رکھوالی، مدعی سست گواہ چست۔ تو سب سے پہلا آپ نے بک پہ دیکھیں کہ نہیں بھائی نہیں، ہم تمہارے لالچ دینے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ تو اس میں بخشو بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، یہ والی اپنا ضرب المثل آئے گی۔ کہتے ہیں کہ تم نے پورے گھر میں ڈھونڈا اور گھڑی تمہارے ہی ہاتھ سے ملی۔ تو مطلب کیا کہ لڑکا بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، یعنی کہ چیز اس کے اپنے پاس ہی ہے، اس کے باوجود وہ پورے گھر میں جو ہے وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ جس کو شکایت تھی وہ آیا نہیں اور اس کے سارے دوست آ گئے، یعنی کہ مدعی سست گواہ چست۔ اگلے میں آئے گا کہ پھر بھی کمال کر دیا آپ نے، عمران کو ہی چاکلیٹ سنبھال کر رکھنے کو دی، یعنی کہ بلی سے چیچڑوں کی رکھوالی۔ نیکسٹ ہے بروں کی صحبت میں بیٹھنے سے طارق کی عادتیں خراب ہو گئیں۔ تو اس میں آپ یہ لگائیں گے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ تو یہاں سے دیکھ کے آپ یہ اس جگہ پہ جو بک میں آپ لوگوں کے پاس جگہ خالی بنی ہوئی ہے، تو یہ ضرب الامثال جو ہے یہاں پہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان ضرب الامثال کے معنی اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ ضرب المعانی لکھ کر ان کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ جیسے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطا کار دونوں فریق ہوتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی غلطی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ غلط ہو۔ جملے یاسر فریحہ کی شکایت لگا رہا تھا تو امی نے کہا تالی دونوں ہاتھوں سے نہیں بجتی، یعنی کہ یاسر فریحہ کی شکایت لگا رہا تو امی نے کہا کہ تو نے بھی کچھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تم نے بھی کچھ کیا تھا۔ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، اس کا مطلب ہوتا ہے ناقدر اچھی چیز کی قدر نہیں کرتا۔ جیسے جملہ ہے کہ بھائی نے اصلی گھی کی مٹھائی کھا کر منہ بنایا تو خالہ نے کہا کہ بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ گھر کی مرغی دال برابر، یعنی کہ گھر کی چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ ابراہیم کا گھر اچھا قورمہ چھوڑ کر برگر لے آیا تو امی نے کہا گھر کی مرغی دال برابر۔ کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، مصیبت زدہ اور ذرا سا سہارا غنیمت جانتا ہے۔ بھوکے کو سوکھی روٹی کے ٹکڑے مل جائیں تو اس کے لیے یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ دی گئی ضرب الامثال میں سے کوئی ایک منتخب کر کے جو ہے وہ کہانی لکھیے۔ جیسے لڑکا بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، مطلب کوئی چیز اپنے پاس ہو اور ہر جگہ ڈھونڈی جا رہی ہو۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل میں فوراً جو ہے وہ گرفتار ہو جانا۔ چراغ تلے اندھیرا، وہ چیز یا شخص جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے مگر اس کے قریبی لوگ اس سے محروم رہیں۔ دریا میں رہ کر مگر مچھ سے بیر، جہاں رہنا ہو وہاں کے طاقتور لوگوں سے دشمنی رکھنا۔ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ لڑکا بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان جس چیز کو ڈھونڈتا پھرتا ہے دراصل اسی کے پاس ہی وہ چیز ہوتی ہے۔ کہانی دیکھیں کہ ایک لڑکے کا بستہ گم ہو گیا، وہ گھبرا کر سارا محلہ چھاننے لگا، ہر ایک سے پوچھتا کہ کسی نے میرا بستہ دیکھا ہے۔ سب لوگ اس کے ساتھ بستہ ڈھونڈنے نکل پڑے۔ آخر میں ایک بزرگ نے کہا بیٹا اپنی پیٹھ پر کیا ہے؟ لڑکے نے چونک کر دیکھا تو بستہ اسی کے کندھے پر لٹک رہا تھا۔ سب ہنسنے لگے۔ ٹھیک ہے، واقعہ معمولی تھا مگر سبق بڑا تھا۔ بعض اوقات انسان وہ چیز باہر ڈھونڈتا ہے جو خود اسی کے پاس ہوتی ہے۔ تو یہ کہانی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک مشکل سے نکل کر دوسری مشکل میں گرفتار ہو جانا۔ کہانی دیکھیں کہ احمد کی نوکری چلی گئی تو اس نے سوچا کہ کاروبار شروع کرے گا مگر سرمایہ نہ ہونے کے باعث قرض لے لیا، کاروبار بھی نہ چلا اور قرض کا بوجھ بھی بڑھ گیا۔ اس نے افسوس سے کہا میں تو آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹک گیا، یعنی کہ ایک مشکل ختم ہوئی نہیں تھی کہ دوسری آ گئی۔ اسی طرح چراغ تلے اندھیرا ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے کبھی خود اپنے گھر والوں کو فائدہ نہیں دے پاتا۔ کہانی دیکھیں کہ ایک استاد تھا جو دن رات دوسروں کے بچوں کو تعلیم دیتا تھا۔
ان کی تربیت کرتا تھا، سب اس کی تعریف کرتے مگر اس کے اپنے بچے تعلیم سے محروم رہ گئے، یعنی کہ وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے کیونکہ وہ کبھی ان پر توجہ نہ دے سکا۔ جب اسے احساس ہوا تو وہ افسوس سے کہنے لگا واقعی چراغ تلے اندھیرا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کہتے ہیں کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر، تو مطلب کہ جہاں رہنا ہو وہاں کے طاقتور لوگوں سے دشمنی رکھنا۔ جیسے کہانی دیکھیں کہ ایک مچھلی دریا میں رہتی تھی، وہ روز مگرمچھ کا مذاق اڑاتی۔ ایک دن مگرمچھ نے تنگ آ کر اسے پکڑ لیا۔ مچھلی نے التجا کی مجھے چھوڑ دو، میں غلطی پر تھی۔ مگرمچھ نے کہا دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مچھلی کو چھوڑ دیا اور مچھلی نے توبہ کر لی کہ اب وہ کسی طاقتور سے دشمنی نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔